السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 101 تک ہم آ چکے ہیں اور بیان چل رہا ہے عالم برزخ کا بیان۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک شروع ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں تیسرا نمبر کا جو عقیدہ ہے یہاں سے ہمیں کنٹینیو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ، یعنی جو اس کا مرتبہ ہے نا اس کے مطابق مختلف مقاموں میں رہتی ہے، الگ الگ جگہ پر رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر، یعنی کچھ روحیں وہ قبروں پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے زمزم شریف، چاہ مانے کنواں فارسی شبد ہے، تو بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر رہتی ہے، ٹھیک ہے میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، ٹھیک ہے، بعض کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، یعنی اس طرح بھی معاملہ رہتا ہے، اور بعض کی یعنی کچھ کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، یعنی بعض کی روحیں تو اتنا مرتبہ ملے گا انہیں کہ وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کی اعلیٰ علیین، یہ سب ایک درجے ہیں، مرتبے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، مگر کہیں ہو، یعنی کوئی بھی درجے کی ہو، کوئی بھی جگہ پر ہو، اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے، یعنی تعلق تو رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ قبر کے قریب میں اسے ہی دیکھے، نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، یعنی جیل میں، پنجرے میں بند تھا، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں یعنی وہ روح ایک جسم میں تھی لیکن اب آزاد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاہدی، یعنی دیکھیں مطلب کیا ہوگا اس کا علماء کے قول کا، کہ بے شک پاک جانے، یعنی جو پاک روح ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ گئی، ٹھیک ہے، پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے، یعنی انہیں وہ جو پاور ہے وہ ایمان اور نیکیوں کی بدولت ملتا ہے جو زندگی میں انہوں نے کی مرنے سے پہلے۔ دیکھیں اس طرح حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، اس کا مطلب ہوگا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، سبحان اللہ، یعنی وہ ولیوں کے مزارات پہ بھی جاتی ہوں گی روحیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ان سے ہی تو محبت کی تھی، انہی کے تو دامن کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساں استے، فارسی میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں 3 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر برابر، یعنی روح کے لیے سب جگہ یکساں یعنی برابر برابر ہے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں، اب یہ چاہے برہوت یعنی برہوت کا جو کنواں ہے وہ کہاں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یمن میں ایک نالا ہے، یہ اس کا نام ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے، کیونکہ ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا کافروں کے لیے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے ہماری روح قید ہوتی ہے، اور جیسے ہم آخرت کی طرف جاتے ہیں ہماری روح آزاد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر، یعنی بہت سارے لوگ نہیں کہتے اس کو دیکھا اس کو اندر دیکھا، یہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، موت کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم سے الگ ہو، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو،
جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، یعنی جو یہ کہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے تو برے مذہب والا ہے، ٹھیک ہے، بد مذہب، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 6 نمبر کا عقیدہ ہے خدا کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہے۔ مردہ بھی کلام کرتا ہے، اس کا کلام جو ہے وہ سنائی بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، یعنی ماں پیار سے کیسے بچے کو چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، یعنی کافر کے لیے سختی والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پارٹ نمبر 17 میں آگے یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔